وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کمال کی ایتھے آیا گل بننی ہے، ادھر آنا پڑے گا حضرت جی۔ کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ایتھے آنا پڑے حضرت جی۔ آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، وہاں کچھ اور ہے، اور وہاں کیا ہے؟ وارشا فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وہاون تے کرو حضور پاون۔ حضرت یہ کاٹن، یہ گھڑی، یہ ویس کوٹ، یہ یہاں چلتا ہے حضرت جی، وہاں نہیں چلتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اگر حضرت جی وہاں رنگ دیکھے جاتے، ویس کوٹیں دیکھی جاتی، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا حضرت، یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے منہ جندر دا کوڑا۔ اس لیے پتر جنہ لفو گے اتنا ہی قرب ملے گا حضرت، جنہ لفو گے۔ اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے ہیں، گلاں ساڑیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڑے نہ تصویر کھینچ کے فیس بک تے لاؤ، اور کوئی کام نہیں پتر۔ یہ بزرگوں کے جملے ہیں، ان کی قدر کرو حضرت۔ یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے حضرت جی۔ دیکھو نا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈوبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلوں اپنی میں موقع حضرت ہے۔ اور پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ، اسی پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ وہ گیا کام سے، ہاں ہے پھر کیا؟ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ اس لیے پتر بچ کے رہنا۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہیں نہ کہنے کی، ہمت ہی نہیں ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے، عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا۔ میاں محمد بخش صاحب حضرت جی، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ عشق لاتا ہے بندے کو یہاں حضرت، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی حضرت، کچھ نہیں رہتا حضرت۔ ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندہ ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر۔ خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ عشق تے آتش تو ہی برابر، ہوئے عشق دتاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا۔ یہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور شیخ نے اس کو لکھا بھی، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنوں، لیکن اس کا اصل نام مجنوں نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا حضرت۔
لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جند رول دی حضرت۔ شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے۔ یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آ کے سوال کو۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا ابھی۔ یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا نہ ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد ہی نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں۔ ہم تو ذرا بھائی انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری ہی آوے، اسی تو پیکڑیاں ویکھنے کہڑے ویلے حضرت جی رات پوے گی تو سواں گے، یہ رات ڈیکتے نے کہڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلواں گے۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے حضرت۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے حضرت۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں، وہ بھی یار کی سنت پوری کرتے۔ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، وہ درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا حضرت سوائے بے عملی کے حضرت۔ اور جی میرے پیر تے بڑے پہنچے تھے، کوئی لوڑ ہی نہیں، میں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا، ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ یہ تھے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندا ہے، فجر بڑی نہیں جاندی، وہی چار بابے فجر وچ اونج اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندے نے۔ او بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے، جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عاشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ وہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے حضرت، وہاں جیندوار نہیں پڑتی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا حضرت، اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے ہیں وہاں ایک غار تھی، فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ یہاں سے
कटी पड़ी है, गोश्त और पोस्ट नहीं है उस पर, खुश्क हो चुकी है लेकिन कटी पड़ी है। बाबा साहब फरमाते मैं अंदर गया, हजरत मौजूद थे, वाकई मिल के खुशी हुई, वाकई मर्द था हजरत। फरमाते हैं कुछ मसले थे मेरे जिसके हवाले से हजरत ने मुझे बड़े मुदल्लल जवाब दिए हजरत। फरमाते जब मैंने इजाज़त चाहिए ना तो सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ। बाबा साहब फरमाते जब वो उठे ना और मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए चले तो बाबा साहब फरमाते मैंने देखा उनकी भी दाईं टांग कोई नहीं थी, एक टांग बाहर कटी पड़ी थी। कहते मैंने दिल में ख्याल किया कि यार कोई मुनासिबत ना हो। कहते मैंने बड़ी डरते डरते अर्ज़ की हज़रत एक लत जनाब दी भी नहीं है, एक बार भी पई दी, एक ही तो नहीं मामला। तो कहते रो पड़े और कहने लगे हाँ फरीद वो जो बाहर तू टांग कटी देख रहा है वो मेरी है। बाबा साहब अर्ज़ करते हैं हुजूर क्या नौबत आई कि ये मामला हो गया। कहते हैं फरीद मैं दावा कर बैठा आशिक होने का। इम्तिहान उसका होगा जिसने मदरसे में दाखिला लिया, जिसने दाखिला नहीं लिया उसका इम्तिहान का एक, जिसने दावा कर दिया फिर उसका इम्तिहान है। वाइज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु, फिर इम्तिहान है जी। जिसका दावा ली, इसलिए मेरे पीरो मुर्शिद ने सबक दिया मैं उत्थे ही हाँ भाई, किसी सरनगूसी टहनी पे रख लूँगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। असी भाई कितों इम्तिहान जो मैं तेना पाकां दियां पैरां च बस माफ़ी मिल जाए। इधर पुत्र दावा ना करियो कदी भी, दावा ना करियो, असी नहीं जे पूरे उतर सकते। माफ़ी मंगो अपने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को माफ़ी। मैं तो अब मैंने चुप कर देनी है क्योंकि मैं समझ गया हूँ ये दौर नहीं है बोलने वाला, बस चुप करके अब नहीं दौर बोलने वाला। मैं उस दिन किबला जी साहबजादा साहब पीर साहब मैं इसी तरह स्टेज पे था। अब मेरी कोशिश होती है कि जब कोई नात खां पढ़ रहा हो मैं ना जाऊँ। महफिल वालों को हम कहते हैं भाई जो दोषी जावांगे तो भाई इनका पता ही कोई नहीं क्या पढ़ रही है, हमारे लिए इम्तिहान हो जाए। मैं वहाँ बैठा था अच्छा खासा। भाई नात का मतलब है तारीफ नबी अलैहिस्सलाम, नात का मतलब क्या है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, ज़ही इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए कली मजदहाए गज़ब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। ठीक है जी। वाह क्या जूदो करम मैं शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नात का क्या मतलब है नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ। नात और शय, इस्तगासा और शय, मनकबत और शय। वो नात पढ़ते पढ़ते ना जी उसने पढ़ना शुरू कर दिया उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते। बात बड़ी सोनी है लेकिन दावा है पुत्र इसमें। मैंने तो हजरी डर के मारे ना मुंह छुपा लिया। जब हम खाना खाने बैठे ना मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई गल कर लगा गुस्सा न करी, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ करया कर, दावे ना करया कर, फड़ कर तांगे सारे। मुझे कहता है जी मिसबाई साहब आपकी तो आदत बनती जा रही है नुक्स निकालने, क्या है इसमें नुक्स? मैं पुत्र नुक्स नूं छड़ दे, बस गल मान लै नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ करया कर, जिहड़ा मर्जी करे, लेकिन पुत्र दावा नहीं चंगा है, फड़े जावांगे। नहीं क्या है इसमें गलती बताए मेरी? मैं पुत्र 40,000 तो पहले अकाउंट च मंगा लिया है तो खलो के कहना उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते हैं। वो हया कर थोड़ी जी करना नहीं था। असी किबला जी हद्दां तोड़न लगे हाँ, असी हुण हद्दां असी लंघ चले हद्दां तोड़ के सारियां, तो फड़े जावांगे इधर। ये महबूब है भाई, बड़ों को माफ़ी हो सकती है, गुस्ताखी ये महबूब नहीं माफ़ होती है। वहाँ तो कुरान उतर आता है वो तुल्लिम बाद ज़ाली का ज़नीम। हाँ जी, इसलिए पुत्र को करने वाली बात करो यार। पैसे असी ढुक के होंगे ने भाजी एने लवांगा तो फिर माना जो फरूखाबाद तो लोगों को सुनाने की आ उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं। तू कितों उन्होंने मंगता हो गया? अगर तू उनका है तो फिर इनका क्यों है? अगर तू इनका है तो फिर तू किस तरह कह सकता है मैं उनका मंगता? हजरत बैठे हैं साहबजादा साहब, मैं बताऊं आपको बच्चों जाते जाते उनके मंगते क्या थे। और मैं नीचे बात नहीं सुनाऊंगा, हजरत सैयदुना सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ को खाली सूफी नहीं, सिर्फ को खाली अपने वक़्त के जय्यद आलमे दीन, मुजतहिद की हैसियत रखने वाले, हर मामले पे अबूर है, हर मैदान में निखार है। ये थे उनके मंगते हजरत। मिसबाई नहीं, झूठा कर मिसबाई कहता है तू।
یہ تھے ان کے منگتے حضرت. لکھے حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. بادشاہ وقت آ گیا حضرت, طواف رکوا دیا گیا, پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نہیں رکے, آپ طواف کرتے رہے حضرت. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. آپ نے نہیں روکا کوئی بھی, آپ طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا یہ مولوی, لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا, پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا, حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے, لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا پڑھیا تو ایک ہو جائے لیکن عمل ایک ہو جائے نہیں ہے. عمل کا روب ہوتا ہے. حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب طاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا. طواف کرنا شروع کر دیا اس نے پیچھے. اب کر طواف رہا ہے لیکن اندر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے. سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم, سب تو بڑی آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جہاں چاہیے وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. حضرت کے قریب آیا, آ کے کہتا ہے سالم سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا, میں بڑا خوش ہوں, بادشاہ وقت ہوں, خوش ہوا ہے میرا دل, مانگے کیا مانگتے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے حضرت, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, گناہ کہاں سے آ گیا. آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے, ہے اس سے بڑا کوئی گناہ. ان کا منگتا ہوں جب منگتا. آپ نے طواف شروع کر دیا, پھر ڈر گیا, یہ بھی طواف کرنے لگ پڑا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے, پیٹ بھر کے آب زمزم شریف پیا, آپ تشریف لے گئے, یہ بھی پیچھے گیا. اور جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا, حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی, معافی دے دیو. آپ نے فرمایا معاف کیا. بعض پھر نہیں آیا, عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں, آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا, دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں, مجھے اللہ نے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اسے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں, شدید ہیں حضرت جی, ان کو کیا لگے ان کا منہ سے. اس لیے پتر گالاں تے منوں بڑیاں پینیاں نہیں, کلے پہ چڑھنا ہے نا, لیکن میں نے بچوں آپ کی خیر خائی کرنی ہے. انہوں کہا بھائی حضور دی تعریف سنا, اے نہ سانو سنا ہے کوئی, سانو پتہ ہے جو دعا ہے. خوف ہی نہیں آتا حضرت کسی کو بات کرتے ہوئے, کسی کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. حضرت تعریف کرو نبی لہذ, معافی مل جائے گی. حقیقت کہہ رہا ہوں, معافی مل جائے گی. حضور کی تعریف کیا کرو, حضور کی تعریف کیا کرو حضرت. ہاں جی, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. تعریف کریا کرو حضور دی, معافی دے چھڑے گا رب. نہیں تے ٹنگے جاواں گے سارے, جو اسی بہ کے سٹیجاں دے نعرے مارن دے دے نا, ٹنگے جاواں گے سارے ادھر, سب ٹنگے جاواں گے ادھر ہیں. اور پتہ نہیں حضرت جی ہمارے نعت خاں کیوں نہیں پڑھتے ہوئے اس کو حضرت. اور حضرت جی ایک شعر تے قبلہ جی, میرا کبھی کبھی سفر ہوتا ہے نا بڑا, میرا دل کرتا ہے تسبیح تے پڑھا حضرت کی. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, ہائے واہ پیر صاحب, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مشتاق اکھیاں کتھے جائے اڑیاں. حضور دی تعریف کرو حضرت. پھر
لے بھی لو کچھ نہیں ہوندا کی کہیے لیکن اے کہہ کے نہ لو پھر ادھر جی پھر نہ لو ان کے ہیں دیکھو نا اعلیٰ حضرت جو واقعی منگتے تھے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں ہے